یہ اس ہے جو ایمنسٹی اسکیم کے تحت جاتے ہیں، اور میں نے اپنی ویڈیو میں ساری تفصیل بتا دی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو بڑی اہم ہے، کہ آپ خواتین و حضرات اکثر ہمارے پاس جہاں سفارت خانے میں آتے ہیں اپنے جو کاغذات ہیں ان کے اٹیسٹیشن کے لیے، کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، کوئی میرج سرٹیفکیٹ، نکاح نامہ ہو گیا، یا اس طرح کے جتنے بھی اور بھی کاغذات ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ سفارت خانہ ان کو اٹیسٹ کر دیں۔ جتنے بھی یہ کاغذات پاکستان میں ایشو ہوئے ہیں، یہ آپ اس کا خیال رکھیے کہ ہمارے اٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وزارت خارجہ پاکستان میں ان کو اٹیسٹ کرے۔ وزارت خارجہ پاکستان کی جب تک ان کاغذات کو ٹیسٹ نہیں کرے گی، تب تک ہم یہاں پہ سفارت خانہ ان کاغذات کو ٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ وزارت خارجہ سے ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر تو آپ اسلام آباد کے قریب ہیں تو ظاہر ہے اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں جا کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسلام آباد میں نہیں ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے 5 مراکز ہیں، وزارت خارجہ کے مراکز ہیں، جو تمام چاروں جو صوبائی دارالحکومت ہیں ان میں ہیں، جن میں کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے اور کوئٹہ ہے، اور اس کے علاوہ گجرات میں بھی ایک نیا مرکز کھل گیا وزارت خارجہ کا۔ تو آپ ان میں جس شہر سے بھی قریب ہوں، آپ وزٹ کر کے وہاں سے اپنے یہ کاغذات پہلے ٹیسٹ کروائیے۔ وہ جو کاغذات ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ جب آپ ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو ہم ان کو آرام سے ٹیسٹ کر دیں گے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کافی آپ لوگوں کے لیے بھی دقت کا سبب بنتا ہے کہ آپ دور سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کے پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو چونکہ کاغذ وزارت خارجہ نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا پاکستان سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے بھی ایک بلا وجہ کی تکلیف اور زحمت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، اٹیسٹیشن کے لیے کاغذات ضروری ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی کاغذ ایشو ہوا ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ حکومت پاکستان نے اگر ایشو کیا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہونا پاکستان سے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن جب پاسپورٹ آ جائے اور آپ خود اس کو کلیکٹ نہ کر سکیں اور آپ کسی اور کو بھیجیں اپنی جگہ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اتھارٹی لیٹر اس کے نام دیں، اور اس اتھارٹی لیٹر کے ساتھ آپ کو اپنا جو بطاقے کی کاپی ہے، ریزیڈنٹ جو یہاں پہ آپ کا کارڈ ہے، اس کی کاپی آپ نے ضرور فوٹو کاپی ضرور لگانی ہے۔ اس کے بغیر ہم کسی تیسرے شخص کو آپ کا پاسپورٹ نہیں دے سکتے، یہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے ایک اجازت نامہ ہونا چاہیے، ایک ایفیڈیوٹ کی صورت میں، کہ جی میں اس شخص کو جس کا یہ بطاقہ نمبر ہے، عمان میں وہ رہتا ہے، اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے بہاف میں میری طرف سے جا کے میرا پاسپورٹ سفارت خانے سے لے لے، تب ہم اس کو دیں گے، اور اس میں ساتھ آپ کا بطاقے کی کاپی لگی ہونی چاہیے۔ جی سلالہ میں ایک کونسلر وزٹ ہم ارینج کر رہے ہیں 27 اور 28 جون کو، ہم نے پہلے بھی ابھی کچھ ہفتے پہلے کیا تھا، ابھی ایک اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اگلے سال ہماری کوشش پوری ہے کہ اگلے سال سے مراد جو 1 جولائی سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے چونکہ فائنینشیل، تو اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ 1 جولائی سے لے کے اگلے 30 جون تک ہم زیادہ سے زیادہ کونسلر وزٹس کریں۔ سلالہ کے بھی، سلالہ چونکہ دور ہے کافی، اس لیے ادھر ذرا زیادہ رکھیں گے ہم، اور باقی شہروں میں بھی انشاءاللہ ہم ریگولرلی جائیں۔ ویزے کا جی میں شروع میں بتا دوں، آپ سب بہت سوال کریں گے، مجھے پتا ہے ویزے کا میں نے ابھی دوبارہ ان سے کافی شدت کے ساتھ یہ چیز اٹھائی ہے، اور یہی میں نے ان سے بات کی ہے کہ جی جس طرح کے ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جس طرح کا ایک یہ بہت زیادہ سخت قسم کی ریسٹرکشنز ہیں، ان کو نرم کرنا چاہیے۔ اور کافی پرابلم ہو رہا ہے جی، لوگوں کو جابس ہیں ان کو آفر لیٹرز آئے ہوئے ہیں، جاب لیٹرز آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں نہیں آ پا رہے، لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں آ پا رہے، ویسے لوگ آنا چاہتے ہیں وزٹ کے لیے، ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کا آج کل سلالہ میں ٹورزم کا سیزن آن ہو گیا ہے، چل پڑا ہے، تو یہ میں نے ان سے ٹیک اپ کیا جی۔ میرے خیال میں میری اپنا جو ایک اندازہ ہے، شاید یہ ایمنسٹی اسکیم کے بعد اس پہ کچھ صورتحال میں پیش رفت ہو، 31 جولائی تک ایمنسٹی اسکیم ہے، تو اس کے بعد شاید کچھ پیش رفت ہو، تو دیکھیے انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ جلد از جلد اس پہ کوئی نہ کوئی ریلیف ملے ہمیں ویزا ایشو پہ بھی۔ تو ویزا پہ جی میں نے یہ بات کر دی، اب میں ہر ایک کا انڈیویجول جواب نہیں دوں گا۔ نادرا کا کوئی عملہ فون نہیں اٹینڈ کرتا، ہمارے پاس جی کوئی نادرا کا عملہ نہیں ہے، یہاں پہ نادرا کا سٹاف ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نیچے آتے ہیں نا، یہ تو ایک ہیلپ ڈیسک ہے جس میں لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہ ہم نے رکھے ہیں، تاکہ آپ کو باہر ایجنٹس کے پاس نہ جانا پڑے، وہ 3 4 گنا آپ سے فی لیں گے جی۔ بالکل یہ اس پہ کام چل رہا ہے جی، سلالہ سے اسلام آباد ڈائریکٹ فلائٹ کا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میرے پاس ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، میری بھی پی اے سے ملاقات ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ کچھ ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایئر لائن ہے، اس نے پہلے دیکھنے کہ پیسنجر کی ٹریفک کتنی ہوگی، کتنا خرچہ، کتنی آمدن، یہ سب کچھ دیکھ کے اس کے بعد وہ فائنل فیصلہ کریں گے۔ یہ آؤٹ پاس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آؤٹ پاس کی رجسٹریشن جو سند آفس میں ہونی ہے جی، منان صاحب جو اس کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو جی سند آفس جانا پڑے گا۔ جب آپ کو ہم یہاں آؤٹ پاس دیں گے، ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دیں گے، آپ سند آفس جا کے اس کو رجسٹر کرائیں گے،
اور اس کے بعد اس کی بیسس پہ آپ آرام سے ون ٹائم ایمبیسی میں اگر آپ نے آنا ہے تو یہاں تو آپ اپنا پاسپورٹ لیں. اگر تو پاسپورٹ ویلڈ ہے پھر تو آپ کو ظاہر آؤٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے, پھر تو بس آپ اپنے آپ کو ایمنیسٹی اسکیم کے تحت اندراج کروائیے سند آفس میں اور چلے جائیے اسی پاسپورٹ پہ. لیکن اگر پاسپورٹ آپ کا ایکسپائرڈ ہے تو اس میں آپ کو آؤٹ پاس کی ضرورت ہے ایمبیسی سے. وہ آپ اپنا ایکسپائرڈ پاسپورٹ لے آئیے, اپنا بطاقہ ساتھ لے آئیے, اور آپ کو اس کے بیسس پہ ہم ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ جس کو آپ آؤٹ پاس کہتے ہیں وہ دے دیں گے. وہ آپ کو ایک دفعہ پاکستان جانے کی سہولت مل جائے گی, وہ بھی آپ کو سند آفس میں جا کے رجسٹر کرانا پڑے گا. وزٹ ویزا کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر فادر کو بلانا؟ جی اس وقت تو مشکل ہے, اس وقت انہوں نے ویزے ذرا کم کیے ہوئے ہیں, اسپیشلی پیرنٹس وغیرہ نہیں. میرے خیال میں فیملی جو ان کا ایک کیٹیگری اوپن ہے وہ بھی صرف آپ کے اسپاؤس یعنی شوہر یا بیوی اور بچے, ان کے لیے ہے. پیرنٹس کے لیے جہاں تک ہمیں علم ہے ابھی تک وہ فیسلٹی اوپن نہیں ہے. تو ابھی تک تو پیرنٹس کو بلانا جو ان سے وہ ذرا مشکل ہے. جب کھلے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد آسانی ہوگی. کچھ صنعت کام نہیں کر رہی آؤٹ پاس کے لیے, تو آپ ایسا کریں نا, اگر آپ ایک صنعت آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کا رجسٹر نہیں کر سکتے آؤٹ پاس, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس جو ان کی عمانی منسٹری آف لیبر ہے انہوں نے ان کو وہ سہولت نہیں دی ہوئی. ہر صنعت آفس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے. تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جی کہ کون سا صنعت آفس ہے جہاں میں جاؤں تو میرا آؤٹ پاس رجسٹر ہو جائے گا, وہی آپ کو بتا دیں گے. یا پھر آپ اپنے دوست احباب سے پوچھ لیں, ان میں سے یقیناً کسی نہ کسی کو علم ہوگا کہ کون کون سے صنعت آفس ہیں جو کہ یہ رجسٹر کر رہے ہیں. آپ کے پاس روئی میں جتنے ہیں ان میں آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ منسٹری آف لیبر جہاں پہ ان کی ہے اس کے جو اندر کوئی اگر صنعت آفس ہے یا اس کے آس پاس بالکل, وہ یقیناً آپ کو یہ سہولت دے. پاکستان سے میرج سرٹیفکیٹ سکین کروا کے اٹیسٹیشن کروائی, عمان پوسٹ سے بھی اس پہ اٹیسٹیشن ہو جائے گی. اگر تو آپ نے پاکستان سے اٹیسٹ کروائی نہیں, آپ کو پہلے سفارت خانے سے کروانی پڑے گی. آپ پہلے سفارت خانے تشریف لائیے, اس کے اوپر جو آپ نے اسلام آباد جو آپ نے پاکستان سے اٹیسٹیشن کرائی ہے علی حمزہ صاحب اپنے میرج سرٹیفکیٹ کی, اس کو آپ سفارت خانے سے ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ ٹیسٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. پیرنٹس کے لیے بھی ویزا بھی اوپن نہیں ہے آج کل, یہ تھوڑی سختی ہے. پیرنٹس کے لیے بھی آج کل ویزا نہیں دے رہے. ویزوں کے پیسے تو جمع کیے ہیں, نہ ویزا مل رہا ہے. کہ جو پیسے جمع ہے وہ پیسے واپس مل سکتے ہیں. پاکستان میں جمع کیے ہوں گے نا, پاکستان میں آپ نے اگر پیسے جمع کروائے ہیں, اب وہ کس مد میں ایجنٹ کو دیے ہیں تو وہ تو آپ کے اور ایجنٹ کے درمیان ہے, ظاہر ہے وہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. میڈیکل والے میرے خیال میں واپس نہیں کرتے. اگر میڈیکل تو ویسے ریفنڈیبل ہوتا ہے, نان ریفنڈیبل ہوتا ہے, تو میڈیکل والے تو شاید واپس نہیں کریں گے. ایجنٹ کو اگر آپ نے پیسے دیے تھے تو وہ آپ ایجنٹ سے رابطہ کریں, اگر وہ آپ کا ویزا نہیں لگوا رہا تو وہ پیسے آپ کو واپس کریں. وہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے. تقریباً 6 مہینے اوور اسٹے ہوں اور پاسپورٹ میرے پاس ہے, اور اگر میں آؤٹ پاس لوں اور 1 مہینے بعد ٹکٹ لے سکتا ہوں. اگر پاسپورٹ آپ کے پاس ویلڈ ہے تو پھر آپ کو آؤٹ پاس کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو آپ آرام سے جائیے صنعت آفس میں جا کے رجسٹر کرائیے اور بغیر جرمانے کے پاکستان چلے جائیے. اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے, وہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے, تو پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے, آپ آؤٹ پاس لیں اور آپ 1 مہینہ کیا آپ اس سے پہلے کا بھی ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں. وہ تو بس آپ نے صنعت آفس میں رجسٹر کرانا ہے, اس کے بعد ٹکٹ لینا پی اے کا اور آپ نے چلے جانا. وہ کہتے ہیں جی دوبارہ بتا دیں ویزے کا. ویزے کا یہ ہے جی کہ ابھی میں دوبارہ ان سے ٹیک اپ کر رہا ہوں. کافی اس وقت ویزے کا ہو رہا ہے پرابلم لوگوں کو. ہمارے کافی ماشاء اللہ ہونہار لائق پروفیشنلز ہیں جن کو یہاں جابز آفر ہوئی ہیں لیکن ان کو ویزا نہیں لگ رہا. ہمارے انویسٹرز ہیں, بزنس مین ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, بزنس اپرچونیٹیز دیکھنے کے لیے, وہ نہیں آ پا رہے. تو میں ان کے ساتھ میں نے ٹیک اپ کیا, بڑا فرملی ٹیک اپ کیا کہ جی یہ برادرانہ تعلقات ہیں, بھائیوں کی طرح کے ہم دو ممالک کے تعلقات ہیں, تو یہ اس کو ذرا نرمی کریں. تو فی الحال تو یہ سخت پالیسی چل رہی ہے. میرا اپنا جو اندازہ ہے اس میں, یہ میرا بالکل ایک ذاتی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے عمانی سائٹ سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. یہ ایک ذاتی میرا اندازہ ہے کہ یہ جو ایمنیسٹی اسکیم چل رہی ہے 31 جولائی تک, شاید اس دوران ابھی ویزے سخت پالیسی ہی چلے گی. 31 جولائی کے بعد موسٹ پرابلی یہ دوبارہ اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے. تو ابھی شاید 31 جولائی تک اسی طرح ہی کام چلے. بہرحال میں ان سے جی مسلسل اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہوں. یہ جی سعودی عربیہ سے آپ آنا چاہ رہے ہیں, میں اس بارے میں آپ کو کچھ حتمی نہیں بتا سکتا. کچھ لوگ آئے بھی ہیں, کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں, کچھ لوگوں کو روکا بھی گیا, کچھ لوگوں کو ویزا نہیں بھی دیا گیا. ہاں ٹھیک ہے جی. یو اے ای, سعودیہ, سب میں مطلب یہ کوئی 100% بھی بند نہیں ہے, لیکن لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے. تو اگر تو بالکل آپ کا اسینشیل وزٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر آپ تھوڑا رک جائیں تو بہتر ہے. اگر بہت اسینشیل ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی گارنٹی نہیں آپ کو ہم دے سکتے کہ آپ کا ویزے کا کیا ہوگا. تو جی پوری کوشش ہم کر رہے ہیں ویزے کے مسئلے میں. ظاہر ہے یہ بات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ایک عمانی حکومت کا فیصلہ ہے, لیکن تمام ذرائع اس پہ ہم لگا رہے ہیں
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ بالکل یہ ذہن میں نہ لائیے کہ کوشش نہیں ہو رہی، کوشش بہت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی ہوئی نہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا یہ کام۔ ابھی تک ویزوں کی ذرا وہی صورتحال ہے، بہتری نہیں ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ مجھے لگ یہ رائے، یہ میری اپنی رائے ہے، اس میں وہ عمانی حکومت کی طرف سے مجھے ایسی کوئی فیڈ بیک نہیں ہے، لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ شاید جو یہ ایمنسٹی اسکیم ہے اس کے جب تک یہ ختم نہیں ہوتی شاید یہ ابھی ویزوں کا مسئلہ اس طرح چلے گا، تو ابھی 31 جولائی تک تو شاید ایسے ہی چل رہا ہے۔ آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔